20 ماہ رمضان المبارک 8 ہجری فتح مکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی اس کی شرائط میں یہ بات داخل تھی کہ دونوں طرف کے پڑوسیوں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ قبیلہ بنی بکر اور کنانا قریش کے حلیف تھے اور بنی خزاعہ اصحاب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف تھے۔ بنی بکر اور خزاعہ کے درمیان بڑی سخت دشمنی تھی۔ ایک دن بنی بکر کا ایک شاعر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجوم میں اشعار پڑھ رہا تھا۔ بنی خزاعہ کے ایک غلام نے سن لیا، اس نے اسے منع کیا لیکن وہ نہ مانا۔ اس غلام نے اس کی زبردست پٹائی کر دی۔ بنی بکر اپنے شاعر کی مدد کے لیے بنی خزاعہ سے لڑنے کے لیے اکٹھے ہو گئے اور قریش سے مدد چاہی۔ کفار قریش نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا اور بنی بکر کی مدد کی، انہیں اسلحہ وغیرہ دیا اور ایک گروہ ان کے ہمراہ ہو گیا اور بنی خزاعہ پر شب خون مارا۔ اس لڑائی میں بنی خزاعہ کے 20 آدمی قتل ہو گئے۔ یہ خبر جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی خزاعہ کی ضرور مدد کروں گا۔ 10 ماہ رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 10,000 جانثاروں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ منزل اسفان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا پیالہ نوش فرمایا اور اس کے بعد ورود مکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا تو لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بعض لوگ تو روزے سے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ نے 2 مرتبہ فرمایا وہ نافرمان اور گنہگار ہیں۔ اسی اثناء میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس مقام ذوالحلیفہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستہ طے کرتے ہوئے منزل مر الزہران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول اجلال فرمایا۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ لشکر مکہ میں پہنچ گیا تو قریش میں سے ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچے گا، لہذا مقام عراق انہوں نے ابو سفیان سے ملاقات کی۔ حضرت عباس نے کہا وائے ہو، وہ دیکھ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 جنگی جوانوں کے ہمراہ پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا تو اب ہم کیا کریں؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کہنے لگا تجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر تیرے لیے امان طلب کروں۔ ابو سفیان نے حضرت عباس کے ساتھ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسے امان دے رکھی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان ایمان لے آ تاکہ تجھے امان مل جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو آج رات اپنے خیمے میں رکھو، صبح میرے پاس لے آنا۔ صبح کو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور جان کے خوف سے کلمہ شہادتین کہا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے جسم سے ہتھیار اتار دے یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے یا وہ شخص جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ بس ابو سفیان تیزی سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں ابھی تک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے آنے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ابو سفیان نے چیخ کر کہا، وائے ہو تم پر، یہ دیکھو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں جو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے گا یا ہتھیار پھینک دے گا یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گا یا مسجد الحرام میں داخل ہو جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہندا نے اس کی داڑھی پکڑ لی اور خوب مرمت کی اور چیخ کر بولی کہ اس بے وقوف بوڑھے کو قتل کر دو تاکہ یہ پھر اس قسم کی باتیں نہ کر سکے۔ پس افواج مکہ میں ذی طویٰ تک آ پہنچی تو لشکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنا لیا۔ اس کے بعد آپ نے حجون نامی جگہ پر، جہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پہ نزول اجلال فرمایا۔ اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور حجر اسود کا استعلام اپنے اس ڈنڈے کے وسیلے سے کیا جس کا سرا مڑا ہوا تھا۔ پھر آپ نے تکبیر کہی، اس کے ساتھ ہی لشکر اسلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا جس سے تمام فضا گونج اٹھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناکا سے اتر آئے اور آپ نے بت شکنی کا ارادہ کیا۔ آپ نے اس عصا سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں تھا ان بتوں کی طرف اشارہ کیا جو خانہ کعبہ میں نصب تھے اور کمان کے اشارے سے ان کی آنکھیں پھوڑتے ہوئے فرمایا، حق آیا باطل چلا گیا اور باطل جانے والا ہی تھا اور نہ باطل کی ابتدا ہے اور نہ وہ پلٹ کر آئے گا۔ آپ کے اشارے سے ایک ایک بت زمین پر منہ کے بل گرتا تھا۔ کچھ ایسے بت تھے جو بڑے تھے اور خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امام علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے کاندھے پر سوار ہو کر ان بتوں کو زمین پر گرا کر توڑ دو۔ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ان سب بتوں کو گرا کر توڑ دیا۔ پھر چھلانگ لگا کر منیراب کعبہ سے زمین پر تشریف لائے۔ زمین پر آتے ہی آپ علیہ السلام مسکرائے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسکراہٹ کا سبب پوچھا۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونچی جگہ سے میں کودا ہوں لیکن مجھے چوٹ نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چوٹ کیسے لگتی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں اٹھایا تھا اور جبرائیل علیہ السلام نے اتارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور دروازہ کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انبیاء اور ملائکہ کی جو تصویریں مشرکوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پر بنا رکھی ہیں انہیں مٹا دیا جائے۔ پھر اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے اور اب کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اچھا ہی کی امید رکھتے ہیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جرم کو معاف کر دیا۔ دری اسنا ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب بلال بن ریاح رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کہو۔